الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دین ملی بھائیوں، خواتین اسلام، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اور جس سورت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، اس پس منظر کو، اس دور کو سامنے رکھیے. مکی دور کی بات ہے جب یہ آیت کریمہ اور یہ قرآن کریم کی یہ سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے. مجبور اور بے بس، بے سہارا مسلمانوں پر کافروں کا ظلم و ستم ہوتا ہے. ان پر ہر طرح کا دباؤ ہوتا ہے، ہر طرح کا معاشرتی بائیکاٹ ہوتا ہے. ان کے سامنے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی ہیں. لیکن اسلام کا اپنا ایک پیغام ہے، اسلام کا اپنا ایک مشن ہے، اسلام کا اپنا ایک نعرہ ہے، اسلام کا اپنا ایک سلوگن ہے. وہ ہے کیا؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، یہ وہ سلوگن ہے، یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ قول ہے جس کے کہے بغیر، دل سے اس کی تصدیق کیے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر کوئی بھی شخص نہ تو مومن ہو سکتا ہے، نہ مسلم ہو سکتا ہے، نہ صاحب ایمان ہو سکتا ہے. یہ کلمہ ہے اسلام میں داخل ہونے کی چابی، اسلام کی کنجی ہے جس کے بغیر کوئی بھی شخص دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو ذرا آئیے سوچیں اور سمجھیں یہ کلمہ ہے کیا؟ ہم پڑھتے تو ہیں، زبان سے ادا تو کرتے ہیں، بولتے تو ہیں، ہم نے ادائیگی کر لی، ہم خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن یہ کلمہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے؟ ہمیں جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا، جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا، ہم اس کلمے پہ پورا اتر نہیں سکیں گے، ہم اس کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکیں گے. یہ کلمہ دو جملوں پر مشتمل ہے، دو حصوں پر، اس کے دو پارٹس ہیں. ایک تو شروع ہوتا ہے لا الہ، کوئی معبود ہی نہیں ہے
کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اسی کلمے کی تشریح خود بیان فرمائی ہے، والقرآن یفسر بعضہ بعضا، اور قرآن کی آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اس کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت آشکارا ہو چکی ہے اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ ہدایت اور گمراہی دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا ہے، اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ، ایک انسان کے دل میں کفر بھی ہو اور ایمان ہو، دونوں اکٹھا ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے دھوپ اور سایہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، سردی اور گرمی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں، ایسے ہی ایمان اور کفر دونوں ایک دل میں ایک ہی وقت میں اکٹھا ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بھلائی سے، برائی سے، گمراہی سے، ضلالت سے الگ ہو چکی ہے، واضح ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں فرمایا ترکتکم علی البیضاء، ہم نے تمہیں روشن پر چھوڑا ہے، روشن راستے پر، لیلھا کنہارھا، وہ دین ایسا ہے، وہ طریقہ ایسا ہے، وہ عمل ایسا ہے، بالکل ایسے جیسے کہ لیلھا کنہارھا، دن الگ ہے، رات الگ ہے، روشن ہے، تاریکی الگ ہے، روشنی الگ ہے۔ لا یزیغ عنہا بعد الا ہالک، اور میرے بعد کوئی شخص گمراہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو ہلاک ہونے والا ہو، برباد ہونے والا ہو، جس نے بربادی کو، ہلاکت کو، تباہی کو اپنا شیوا، اپنا مشن بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ من معبود او متبوع او مطاع، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، چاہے معبود وہ خود کو سمجھتا ہو یا متبوع ہو جس کی اتباع کی جاتی ہو، پیروی کی جاتی ہو، یا جس کی اطاعت کی جاتی ہو اللہ کے علاوہ، اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھا جاتا ہو یا اس کا حصہ دار بنایا جاتا ہو، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ جیسا کہ کلمے کے اندر ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی جتنے معبود باطل ہیں، غلط معبود ہیں، جھوٹے معبود ہیں، جسے لوگوں نے بنا لیا، لوگوں نے گھڑ لیا، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں معبود نہیں ہیں الا اللہ، سوائے اللہ برحق کے۔ ہاں اگر کوئی معبود ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس عظیم ذات کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی لائق پرستش نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اسی آیت میں فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور پھر اللہ پر ایمان لایا۔ گویا کہ آپ کو پہلے معبودان باطلہ کی نفی کرنی ہے، ان کا انکار کرنا ہے، ان کو نہیں ماننا ہے، ان کو ترک کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا آپ کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں، آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کلمے کے دونوں تقاضے جب تک آپ پورے نہیں کریں گے آپ دائرہ اسلام ہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فقط استمسک بالعروۃ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ لن انفصام لہا، جو الگ ہونے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے، جدا ہونے والا نہیں ہے۔
وہ مضبوط کڑا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ اگر ہم اور آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کریں، جہاں اس کے اسماء و صفات کو مانیں، وہیں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم دیگر معبودان باطلہ کی بھی نفی کریں، ان کو غلط سمجھیں، ان سے دوری اختیار کریں، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں، ان سے بچیں۔ اگر ہم نہیں بچتے ہیں گویا کہ اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کرتے۔ ہمارا یہ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے نفرت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفرت کرتے ہیں۔ جو اللہ کا دشمن ہوگا، جو رسول کا دشمن ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا کی کتنے بھی راہ و رسم نبھا ڈالیں، آپ دنیا کے اندر سب کچھ اپنا فنا کر دیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرما دیا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو ان لوگوں سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے جو لوگ کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے جن کی دشمنی ہو وہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کر ڈالیں، آپ کتنی بھی قربانیاں دے ڈالیں، لیکن آپ ان کے دوست نہیں بن سکتے ہیں۔ زبانی طور پر تو نفاق ہو سکتا ہے، لیکن دل سے حقیقی ایمان، حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہم اپنے ایمان کو، ہم اپنے اسلام کو دنیاوی محبت، دنیاوی دوستی، دنیاوی رواداری، آپسی بھائی چارگی، آپسی محبت، آپسی میل جول لوگوں کے اندر دکھانے کے لیے، اخبارات میں ہیڈ لائن بننے کے لیے ہم ایمان کو ضائع نہ کریں۔ یہ دوستی آپ کے ایمان کو ضائع کر دے گی، یہ دوستی آپ کے ایمان کو برباد کر دے گی۔ آپ دکھانے کے لیے آپ کفر کا ساتھ دیں رواداری کے نام پہ۔ رواداری اخلاق میں ہو سکتی ہے، رواداری معاملات میں ہو سکتی ہے، رواداری لین دین میں ہو سکتی ہے، رواداری کھان پان میں ہو سکتی ہے، رواداری انسانیت میں ہو سکتی ہے، لیکن سمجھوتا دین کا ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ دنیاوی اعتبار سے ممکن ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اعتبار سے ممکن ہے، کیونکہ کفر اور ایمان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تعلقات رکھے، غیروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، اہل کتاب سے، یہود سے، نصارہ سے آپ کے تعلقات تھے، لین دین تھے، معاملات کیا، حسن سلوک کیا، ان سے آپ نے قرض بھی لیے، ان کو چیزیں دی بھی، ان کے ہدیے بھی لیے، ہدیہ دیا بھی، آپ نے ان کا کھانا بھی تناول فرمایا، ان کا پانی بھی پیا، لیکن اس رواداری، اس اخلاقی سلوک، اس اخلاقی معاملے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ایمان کا سودا کر دیں، اپنے ایمان کو بیچ دیں۔ رواداری صرف معاملات میں ہو سکتی ہے، سلوک میں ہو سکتا ہے، اخلاق میں ہو سکتا ہے، لین دین میں ہو سکتا ہے، تجارت میں ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا، اس کو مارنا، بلا وجہ اس کو ستانا، یا اگر کسی اسلامی حکومت میں کوئی معاہد یا ذمہ ہے، اسلامی حکومت کی سیکیورٹی میں ہے، اس کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قتل معاہدا
لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمی کو، کسی معاہدے والے کو، کسی معاہد کو قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اتنے سخت پیغام دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلا شبہ دنیاوی معاملات میں ہر غیر مسلم کے ساتھ آپ بہتر سے بہتر سلوک کریں۔ اگر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کے پڑوس کا حقدار ہے، آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاملات کیے۔ ایک یہودی کے پاس اس سے کھانا لیا اور اپنی زرہ کو آپ نے گروی رکھ دی، اور آخری وقت تک آپ کے وہ زرہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا اور مقوقس کے بادشاہ جن کے پاس آپ نے خطوط لکھے تھے ان کے ہدیہ اور تحائف بھی قبول کیے۔ وہ غیر مسلم تھے لیکن آپ نے ان کے ساتھ معاملات رکھے، ان کے ہدیہ اور تحائف قبول کیے، لیکن ان کے شرکت غیر اسلامی چیزوں میں، دین کے معاملے، شریعت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا آپ نے کبھی بھی نہیں کیا۔ سلوک کے معاملے میں ہمارا سمجھوتا ہوگا، لین دین ہم کریں گے، پڑوسی ہونے کے ناطے ہم حق ادا کریں گے پڑوس کا، لیکن ہم اپنے دین کا سودا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی منظور نہیں۔ یہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی رواداری اپنا کر کے، اپنے دین کا سمجھوتا کر کے، اپنے ایمان کا سمجھوتا کر کے ان کو اپنے سے قریب کر لیں گے، یاد رکھیے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی انسان کا فرمان نہیں ہے، یہ اس عرش پر بیٹھے ہوئے رب کا فرمان ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود اور نصارہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے لگیں۔ ہاں ان کے دین کو مان لیں گے، ان کے دین پہ جا کر کے ان کے جیسا عمل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ دین اسلام میں اس وقت بچیں گے ہی نہیں، کیونکہ جب آپ نے کفر کے راستے کو اپنا لیا تو دین کا راستہ آپ سے الگ ہو گیا، آپ دین سے الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان تطیعوا الذین یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی جماعتوں کی بعض جماعتوں کی پیروی شروع کر دو گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے ایمان کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹ جاؤ گے۔ کفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی پیروی کرو گے، کافروں کی اتباع کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، ان کی باتوں پر چلو گے، یردوکم علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں پلٹا دیں گے، تمہیں پرانے دین میں لے جائیں گے، گھر واپسی کی باتیں کریں گے، تم اپنے دین پہ نہیں رہ پاؤ گے، فتنقلبوا خاسرین، اس وقت تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے، گھاٹا اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ لہذا دین کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو میں نے ذکر کیا اور سورہ کافرون جو تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہی پیغام دیا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ آخر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ ہم دین میں، ایمان میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں سخت ستائے گئے، سخت تکلیفیں دی گئی، سخت پریشان کیا گیا، سخت مصیبتیں آئیں آپ پر، آپ کے صحابہ پر، لیکن آپ
کبھی بھی نہیں کیا، ہرگز نہیں۔ لیکن آج ہم رواداری کے نام پر، اخوت و بھائی چارگی کے نام پر اپنے ایمان کا سودا کریں اور کفر کی مجلسوں میں جائیں، ان جگہوں پر جائیں جن جگہوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، غضب نازل ہوتی ہے۔ وہ جگہیں جو ہم سے چھین کر کے لی گئی ہیں، ہم ان جگہوں کو آباد کر جا کر کے کریں، تو کیا ہم اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں؟ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کفر کا تقاضا ہے، یہ شیطان کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا تقاضا ہے، یہ رب کی فرما برداری، اس کی رضامندی نہیں ہو سکتی۔ یہ گمراہی ہے۔ اگر ہم اس گمراہی کے راستے پر چلیں گے تو یقین مانیے کوئی بھی ہمیں ہلاکت و بربادی سے بچا نہیں سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ یہ منافقین جو دل سے کافر ہیں، زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جن کے دلوں میں کفر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو اس طرح سے تم سب کے سب برابر ہو جاؤ، کوئی فرق تم میں اور ان میں باقی نہ رہ جائے۔ ایسے ہی آپ سے بھی مطالبہ ہوگا، آپ سے بھی ایسے ہی چاہا جائے گا کہ آپ بھی ایسے برابر ہو جاؤ، آپ کا بھی ایمان ضائع ہو جائے، آپ کا ایمان آپ سے چھن جائے، کوشش کی جائے گی، ایسے ماحول پیدا کیے جائیں گے، لیکن آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یاد رکھنا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اس آیت کے پیغام کو یاد رکھنا ہے۔ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے اولاد کے ایمان کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچانا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اس کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت قسم کے نگراں فرشتے مقرر ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے، ایمان اور کفر کو ایک کر دیا گیا ہے رواداری اور اخوت کے نام پر۔ اسلام اخوت سکھاتا ہے، بھلائی کا معاملہ سکھاتا ہے، رواداری کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کی، یہودیہ عورت نے دعوت دی، آپ نے جا کر اس کے دعوت کا کھانا کیا، اس نے ہدیہ کیا، اس ہدیہ کو قبول کیا، اس کے اندر زہر ملا دیا تھا، اس زہر کا اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سانس کے وقت بھی محسوس کیا۔ صحیح بخاری کی معلق روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے دل کی رگ کو کٹتا ہوا اس زہر کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں، جو زہر اس عورت نے اب اس گوشت کے اندر ملا کر کے کھلایا، اس وقت اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے بلا صبح اس یہودیہ کا کھانا کھایا، معاملات رکھے، تعلقات رکھے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے، حفاظت کا حکم دیتا ہے، لیکن دین کا سودا اسلام نے کبھی بھی گوارا نہیں، اور یہ یاد رکھیے۔ اور یہ سودا اگر انبیاء کرام بھی کرتے، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کرام کا مسلسل تذکرہ کیا، 25 انبیاء کرام کا مسلسل تذکرہ کیا۔ اس تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی الاعلان واضح انداز میں فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کہ یہ سب کے سب نبی تھے، یہ اللہ کے پیروکار تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، توحید کا گن گانے والے تھے، لیکن یاد رکھیے یہ انبیاء کرام تھے، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع و برباد ہو جاتے۔ اگر وہ اس شرک کی
وجہ سے جو انہوں نے کیا. خود آخری نبی خاتم الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ارشاد کرتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک، آپ سے پہلے کے لوگوں کے پاس بھی یہ وحی، یہ پیغام بھیجا گیا اور آپ کے پاس بھی یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے بفرض محال سپوز کرے آپ نے شرک کر لیا، آپ کرنے والے نہیں ہیں لیکن سپوز کر لیجیے اگر آپ نے شرک کر لیا تو لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، آپ کے بھی سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جب شرک کرنے پر انبیاء کی کوئی بخشش نہیں، انبیاء کی کوئی معافی نہیں، تاجدار رسول خاتم المرسلین کی معافی نہیں ہو سکتی ہے، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری اور آپ کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کفر اور شرک کو، ایمان کو ایک میں ملا دیں، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، آخرت میں وہ خسارہ اور گھاٹا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یاد رکھیے آخر کیا وجہ ہے ہم اس چیز کو بھول جا رہے ہیں؟ ہم دنیاوی لوگوں کے کہنے پر، لوگوں کی باتیں مان کر کے، کافروں اور غیر مسلموں کی باتیں مان کر کے اسے سمجھوتا کر لیتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. ہر پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. کوئی بھی پارٹی اگر اپنے مینیفیسٹو سے نہیں ہٹتی ہے، اپنے سلوگن سے نہیں ہٹتی ہے، اگر کوئی پارٹی کے اصولوں کے خلاف بیان دیتا ہے اس کو پارٹی سے الگ کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے. ہر قوم کا ایک نعرہ ہوتا ہے، ہر اسکول کا ایک یونیفارم ہوتا ہے کہ اگر بچہ بغیر یونیفارم کے آتا ہے اسے اسکول سے باہر کر دیا جاتا ہے. ذرا سوچئے، آپ کا نعرہ ہے، آپ کا سلوگن ہے، آپ کا نعرہ ہے، اسلام کا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے گا اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے مضبوط کڑے کو تھاما. تو آپ اگر جا کے شرک میں شامل ہو رہے ہیں، اس سلوگن کے خلاف اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ صاحب ایمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام آپ کو دائرہ اسلام میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کو کیسے قبول کر سکتا ہے جب آپ ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہوں، طاغوت کا انکار نہ کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر غور کریں، سوچیں، اپنے ایمان کو بچائیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، اچھے معاملات کریں، اچھے سلوک کریں، اچھی طرح سے پیش آئیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی نہ کریں، ہرگز نہ کریں. یہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے. اور آخری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے ہیں پھر بھی اپنے عمل پہ اڑے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سن لیجئے جو اللہ حدیث قدسی کے اندر ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. کہ یاد رکھیے اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اول سے لے کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک جو لوگ بھی اس دنیا میں رہیں گے، سب کے سب انسان ہو یا جنات ہو، سب مل جائے اور سب سے متقی اور پرہیز شخص جو ہو سکتا ہے اس کی طرح سب کے سب بن جائیں، تو میری بادشاہت میں، میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اسی کے مقابل دوسری اور آگے مزید فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك فی ملک شیئا. اے میرے بندو، اگر اول سے لے کر کے آخر تک انسانوں اور جنات سب کے سب ملا لو، سب لوگ مل کر کے سب سے برے
فاجر سے فاجر، فاسق سے فاسق، کافر سے کافر شخص کی طرح ہو جاؤ، تو یہ چیز میری بادشاہت میں، میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں کوئی بھی کمی نہیں کر سکتی ہے۔ تو ہم برائی کر کے نہ تو اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ہی نیکی کر کے اس کا کوئی بھلا کر سکتے ہیں۔ بھلا ہوگا تو صرف ہمارا اپنا ہوگا، برا ہوگا تو صرف ہمارا اپنا ہوگا۔ لہذا فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں کیا اپنانا ہے، اپنے لیے بھلائی چاہیے یا برائی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھ، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو الہ العالمین تو ہم سب کو ہدایت پر قائم و دائم رکھ، اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، انہیں دین اسلام پر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔